حضرات محترم، قرآن کریم کی ایک سورۃ اللہب وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حضرات محترم، اس سورت کا جو شان نزول ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ میرے پیارے محبوب، آپ اپنے خاندان والوں کو، قریش مکہ کو آپ اسلام کی دعوت دیں اور صفا کی پہاڑی کے اوپر آپ ان سے مخاطب ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو صفا کی پہاڑی کے اوپر بلایا اور حضور علیہ السلام نے بلا کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ جب حضور علیہ السلام نے انہیں دعوت دی کہ صفا کی پہاڑی کے اوپر آؤ، تو تمام آپ کے خاندان والے اس پہاڑی کے اوپر آ گئے۔ بڑے بڑے سردار ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، سب کے سب جو ہے اس پہاڑی کے اوپر آ گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کو اسلام کی دعوت دی جانے لگی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے صفا کی پہاڑی کے اوپر چڑھ کر ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا، اپنے رب کا یہ حکم جو ہے وہ ان لوگوں کو سنایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو وہ قریش مکہ آپ کے قبیلے والے آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کے مخالف ہو گئے۔ تو وہاں پر ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کی کہ آپ کے جو ہیں ہاتھ وہ ٹوٹ جائیں۔ تو اللہ رب العزت کو یہ جو ہے ادا پسند نہ آئی، تو حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ میرے رب نے جو ہے اس کا جواب دیا۔ سورۃ اللہب کے اندر فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، فرمایا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو تباہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے۔ کس وجہ سے؟ کہ تو نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کی ہے، کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو برباد ہو جائے، تو غرق ہو جائے۔ تو حضرات محترم، جس وقت یہ آیات کریمہ نازل ہوئی، ابو لہب کو پتہ چلا کہ رب نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، تو وہ بہت غم و غصہ کے اندر ہوا، اور اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے، اس کو یہ بھی معلوم تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ اس تباہی سے، اس بربادی سے بچنے کے لیے اس نے کہا کہ مجھے اگرچہ تمام مال خرچ کر دیا جائے، فرمایا میں اپنا مال بھی خرچ کر دوں گا، ہر چیز جو ہے لگا دوں گا، لیکن میں تباہ نہیں ہوں گا، برباد نہیں ہوں گا، میں تباہی کی طرف نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے جب یہ اس نے کہا، تو پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کریمہ نازل فرمائی، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، فرمایا اس کا مال بھی اسے نفع نہیں دے گا، اس کی جو ہاتھ کی کمائی ہے وہ بھی اس کو نفع نہیں دے گی، جو اس نے مال کمایا ہے وہ بھی نفع نہیں دے گا، جو اور بھی اس کی ہاتھ کی کمائی ہے وہ بھی اس کو نفع نہیں دے گی، کیونکہ رب کا جو حکم ہے، رب فرماتا ہے کن تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ تو ابو لہب کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کی، اس کی کوئی جو ہے حیثیت نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، اس قدر جو ہے اس نے گستاخی کی، اور اسی طرح ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ بغض رکھتی تھی، اور وہ کس قدر بغض رکھتی تھی کہ قریش مکہ کے سردار کی بیوی ہے، اور اس کے جو ہے غلام، اس کے چاہنے والے، اس کے نوکر چاکر وہ بھی بہت زیادہ ہیں،
وہ کسی کو بھی کہتی کہ یہ کام کر دو، لیکن وہ خود کرتی۔ خود اس کا کیا کام تھا کہ روزانہ وہ اٹھتی، صبح کے وقت جنگل کے اندر جاتی، وہاں سے جو ہے کانٹے جو ہے وہ خود اتارتی درختوں سے، کانٹے لے کر اپنے سر کے اوپر اٹھاتی اور خود جو ہے وہ لے کر اپنے گھر آتی، اور پھر آگے کیا کرتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس رستے سے گزر تھے اس رستے کے اوپر وہ کانٹے بچھاتی۔ یعنی وہ بھی بغض کے اندر اس قدر خالص تھی کہ حضور علیہ السلام کے بغض کے اندر کہ خود جو ہے وہ کانٹے لے کر آتی، اپنے سر کے اوپر اٹھاتی، پھر حضور علیہ السلام کے رستے کے اندر جو ہے بچھاتی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی جو یہ ادا تھی اس کو بھی قرآن کے اندر جو ہے بیان فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، فرمایا ابو لہب کی جو بیوی ہے، ابو لہب کی جو بیوی ہے ام جمیل، اس کا نام بھی ام جمیل تھا، بڑی حسین و جمیل عورت تھی، فرمایا وہ میرے نبی کی جو ہے اس قدر میرے نبی سے بغض رکھنے والی ہے کہ خود جو ہے وہ کانٹے لے کر آتی ہے، خود میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے رسے کے اندر بچھاتی ہے۔ تو جب اللہ نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، تو ام جمیل کو پتہ چلا کہ میرے لیے بھی وعید آ گئی۔ پہلے تو ابو جہل کے لیے آئی، اب اسے پتہ چلا کہ میرے لیے بھی یہ وعید آ گئی، تو پھر اس نے کیا کیا اس نے اپنے ہاتھ سے ڈنڈا پکڑا اور حرم کعبہ کے اندر آیا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی حضور کے دامن کے ساتھ جو ہے حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ام جمیل نے اپنے ہاتھ کے اندر ڈنڈا پکڑا، حضور علیہ السلام حرم کعبہ کے اندر تھے، تو وہاں آ کر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتی ہے کہ تمہارا یار کدھر ہے، تمہارا یار کدھر ہے؟ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کہ کون سا یار پوچھ رہی ہو؟ اس نے نام لے کر بتایا حضور علیہ السلام کا، اور حضور جناب سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی طرف دیکھا تو حضور علیہ السلام مسکرائے، اور پھر وہ جو ہے بولتی بڑبڑاتی جو ہے وہ واپس چلی گئی، اور اس کے منہ سے جو ہے جھاگ نکل رہی تھی، اس قدر اس کے اندر غم و غصہ تھا، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی جیسے کسی کا بلڈ پریشر جو ہے زیادہ ہو جائے، منہ سے جو ہے جھاگ کی صورت پیدا ہو جائے۔ تو حضرات محترم جب وہ واپس چلی گئی تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور ام جمیل کہہ رہی ہے کہ آپ کا یار کدھر ہے، آپ کا رسول کدھر ہے؟ ام جمیل کو بھی یہ پتہ ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یار کون ہے، آج لوگوں کو نہیں پتہ، لیکن ام جمیل جو ہے اسلام کی دشمن تھی، کافرہ تھی، لیکن اس کو یہ معلوم تھا، اس کو یہ اس بات کا علم تھا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا یار کون ہے، اس لیے وہ پوچھتی ہے کہ تیرا یار کون ہے۔ تو حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، جس وقت اس نے آ کر یہ کہا تو میرا رب جو ہے کسی وقت جو ہے کافر اور مسلمان کے درمیان جو ہے ایک پردہ حائل کر دیتا ہے، کافر کے درمیان۔ فرمایا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے اور کافروں کے درمیان پردہ حائل کر دیتا ہے، فرمایا اب بھی میرے رب نے جو ہے اس پردے کو حائل کر دیا تھا، اس لیے فرمایا وہ تجھے تو دیکھ رہی تھی لیکن مجھے نہیں دیکھ رہی تھی۔ تو حضرات محترم یہ ام جمیل کی جو ہے مذمت بیان کی گئی، اور جب وہ واپس چلی گئی تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کی موت کس قدر واقعہ ہوتی ہے، فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اس کی جو موت ہوتی ہے وہ اس قدر واقع ہوتی ہے کہ جب یہ حضور علیہ السلام کی بغض کے لیے، حضور کے بغض کے اندر جو ہے خود جاتی صبح کے وقت اور گٹھریاں جو ہے کانٹے جو ہے توڑ کر اپنے سر کے اوپر رکھتی، اور پھر وہ کھجور کا جو شاخ تھی اس کا جو رسہ بنایا ہوا تھا وہ اپنے گلے کے اندر ڈال دی،
پھر وہ لے کر آتی تو اسی دوران جو ہے اس کی جو ہے موت واقع ہوتی ہے۔ اور موت کس قدر واقع ہوتی ہے کہ جس وقت اپنے سر کے اوپر یہ گٹھڑیاں باندھ کر جب اپنے گھر کی طرف آتی ہے، رسے کے اندر اس کو گرمی محسوس ہوتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کو میں کچھ دیر کے لیے جو ہے ایک سائڈ پر رکھ دوں اور تھوڑا سا میں یہاں ٹھہر جاؤں، رک جاؤں۔ تو جب وہ یہ عمل کرتی ہے تو گٹھڑیاں جو ہے وہ نیچے رکھتی ہے، لیکن جو رسی ہے کھجور کی وہ اس کے گلے کے اندر جو ہے لٹک جاتی ہے، اور اسی طرح جو ہے اس کی جو ہے موت واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر جب وہ گستاخی کرتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ برباد ہو جائیں، وہ ہلاک ہو جائیں۔ کس وجہ سے؟ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر جو ہے وہ گستاخی کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم، ابو لہب جو ہے یہ پہلے بھی تو مشرک تھا، غیر مسلم تھا، کافر تھا، تو پہلے بھی تو وہ جہنم کے اندر جانا تھا اس نے، لیکن اس وقت اس کی مذمت نہیں بیان کی کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرا برباد ہو جائے۔ ہاتھ ٹوٹنا، برباد ہونا، یہ اس وقت اللہ نے فرمایا جب اس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر جو ہے گستاخی کی، شان کے اندر گستاخی کی، تو میرے رب کو یہ منظور نہ ہوا، میرے رب کو یہ برداشت نہ ہوا۔ تو پھر میرے رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو تباہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے۔ تو حضرات محترم، یہ جو حضور کے دشمن ہیں پھر ان کو اللہ اس قدر جو ہے عبرت کا نشان بناتا ہے۔ اور ابو لہب پھر کس قدر تباہ ہوا، اس کی موت کس طرح واقع ہوتی ہے کہ ابو لہب کو ایک جسم کے اوپر ایک پھوڑا نکلا، پھنسی پھوڑا نکلا، اور وہ جو ہے عرب کے اندر اس کو بڑا منحوس پھوڑا گنا جاتا۔ جب اس کے جسم کے اوپر نکلا اس سے اس کی موت واقع ہوئی، اور عرب کے جو لوگ تھے، اس کے رشتہ دار، اس کے ساتھ والے، کیونکہ یہ بہت حسین و جمیل خوبصورت تھا ابو لہب، اس کا سرخ لال رنگ، سفید رنگ، بڑا حسین و جمیل خوبصورت تھا، لیکن میرے محبوب کی شان کے اندر گستاخی کی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو عبرت کا نشان تو بنانا تھا۔ تو جس وقت اس کو پھوڑا نکلا تو 3 دن کے اندر جو ہے یہ اس کی موت واقع ہو گئی، اس کے نزدیک کوئی نہیں لگتا، اور پھر 3 دن اس کی لاش جو ہے وہ زمین کے اوپر پڑی رہی، اور لاش کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ کس وجہ سے؟ اگر اس کو ہاتھ لگائیں گے تو یہ بیماری ہمارے اندر بھی آ جائے گی۔ 3 دن کے بعد جب قریش مکہ نے یہ سمجھا کہ اب تو ہماری بے عزتی ہے، پھر انہوں نے جو ہے اس کو دفنایا۔ تو حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر جس نے گستاخی کی، پھر اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو حضرات محترم، یہ تو گستاخی کرنے والے ہیں، اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جس کے دل کے اندر ہے، اللہ پھر ان کو کیا مقام عطا فرماتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کے اوپر حضور تشریف فرما ہوئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جس دروازے کے اوپر جاتے تو حضور دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے، بلکہ حضور وہاں جا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرماتے، اس کی جو ہے سلامتی کی دعا فرماتے۔ تو ایک مرتبہ جس وقت حضور نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو اندر سے آواز نہیں آئی، حضرت سعد جو ہے آپ کی آواز کو سن رہے تھے، آہستہ سے کہا وعلیکم السلام، آہستہ سے کہا۔ تو آپ کے بیٹے قیس بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ حضور نے سلام دیا اور آپ آہستہ سے جواب دے رہے ہو، کہا ٹھہر جاؤ۔ حضور کا معمول ہے کہ ایک مرتبہ اگر جواب نہ آئے تو پھر دوسری مرتبہ حضور جو ہے اس الفاظ کو دہراتے ہیں، تیسری مرتبہ پھر دہراتے ہیں، میں حضور سے دعائیں لے لوں۔ تو حضرات محترم، حضرت سعد جو ہے آپ دعائیں لے رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مرتبہ بھی کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اندر سے حضرت سعد نے آہستہ سے جواب دیا۔ تیسری مرتبہ پھر حضور نے جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا حضرت سعد نے آہستہ سے جواب دیا۔ تو جس 3 مرتبہ پورے ہو گئے تو حضور جو ہے واپس چلے۔ جب واپس چلے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ دروازے سے باہر آئے، عرض کیا حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ واپس چلے، آپ نے مجھے سلام کیا۔ حضور نے فرمایا میرے سلام کو آپ نے سنا تو جواب کیوں نہیں دیا؟ عرض کیا حضور میں نے آپ کے سوال کو، آپ کے سلام کو سنا اور میں نے جواب آہستہ دیا، اس لیے دیا کہ آپ جو دعائیں دے رہے ہیں سلامتی والی، 3 مرتبہ جو دعائیں ہیں
وہ آپ دے دیں، اس لیے عرض کیا حضور میں نے بلند آواز سے نہیں کہا۔ تو حضور علیہ السلام پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما ہوئے، حضور نے وہاں غسل بھی فرمایا، حضور نے وہاں کھانا بھی فرمایا، اور پھر حضور نے دعا بھی فرمائی کہ یا اللہ اس کو اس کے لیے برکت والا بنا دے، اس کے اندر برکت فرما دے۔ پھر حضور علیہ السلام پیدل آئے تھے تو جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، حضور یہ سواری ہے دراز گوش ہے، اس کے اوپر آپ سوار ہو جائیں۔ یعنی جو گدھا جو سواری ہے حضور علیہ السلام کے پاس لائی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سواری کے اوپر سوار ہونے لگے تو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد کے بیٹے، ان کی ڈیوٹی لگائی حضرت سعد نے کہ آپ نے حضور کے ساتھ چلنا ہے، وہاں حضور کے گھر چھوڑ کر آنا ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا، عرض کیا، تو حضور اس دراز گوش کے اوپر سوار ہونے لگے، تو حضرت قیس سے فرمایا کہ آپ بھی میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ عرض کیا حضور نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں سوار ہو سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے رحیم شفیق تھے، فرمایا اگر تم میرے ساتھ سوار نہیں ہو سکتا تو پھر واپس چلے جاؤ یا میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ تو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دل کے اندر جانا کہ میں حضور کی برابری تو نہیں کر سکتا، حضور کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتا، پھر وہ واپس چلے گئے۔ حضور علیہ السلام خود ہی جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف جو ہے تشریف فرما ہو گئے۔ تو حضرات محترم، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کی، اگرچہ ان کا رنگ گوڑا ہو، ان کا رنگ جو ہے لال سرخ ہو، جس قدر بھی وہ حسین و جمیل ہو، وہ تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی کا رنگ کالا ہو اور اس کو بلالی حبشی کہا جاتا ہو، حبش کا رہنے والا ہو، لیکن حضور علیہ السلام کا غلام ہو، تو جب وہ زمین کے اوپر چلتا ہے تو اللہ ان کو شان کے عطا فرماتا ہے کہ فرمایا کہ اس کے جو قدموں کی جو آواز ہے وہ میں جنت کے اندر سنتا ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام کے غلام کی شان ہے۔ اس کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کالے رنگ کا ہے یا گورے رنگ کا ہے۔ جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی، چاہے وہ گورا ہے چاہے وہ کالا ہے، حضور نے اللہ نے اس کو ہی عظمت بخشی ہے۔ لیکن چاہے کوئی جو ہے گورے رنگ کا ہے، حضور کی جو ہے بے حرمتی کی ہے، حضور کی شان کے اندر گستاخی کی، اللہ نے اس کو پھر عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ جس طرح ابو لہب کو عبرت کا نشان بنایا، اس کی بیوی ام جمیل کو نشانہ بنایا، تو حضرات محترم اس قدر پھر اللہ رب العزت ان کو عبرت کا نشان بناتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب